لائٹس بند ہوئیں۔ سلمان نے آنکھیں کھولی لیکن کمرہ خالی نہیں تھا۔ وہی خاندان اب زندہ ہو کر اس کے گرد کھڑا تھا۔ سلمان نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز نہیں نکلی۔ جب شہر میں صبح ہوئی تو اخبار میں ایک اور نام شامل تھا، سلمان احمد لاپتہ۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ ایک ایسی عمارت تھی جہاں لوگ داخل تو ہو جاتے تھے مگر واپسی پر ان کے دروازے بند ہو جاتے تھے۔ ایک ایسی ہی خوف سے بھری ہوئی کہانی، جو اس عمارت میں داخل ہوا وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ نجی ہارر زون میں خوش آمدید تمام سننے والوں کو۔ السلام علیکم۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ شہر کی گلیاں ایسے سنسان تھیں جیسے وقت خود مر گیا ہو۔ اسٹریٹ لائٹس کی پیلی روشنی سڑک پر بکھری ہوئی تھی مگر وہ روشنی بھی اندھیرے کو مکمل شکست نہیں دے پا رہی تھی۔ ہوا میں عجیب سی نمی تھی، جیسے کسی نے شہر کے اوپر کوئی بوجھ رکھ دیا ہو۔ سلمان نے گاڑی آہستہ کر دی۔ یہ راستہ وہ روز نہیں لیتا تھا مگر آج جی پی ایس نے اسے اسی طرف ہی موڑ دیا۔ شارٹ کٹ ہے کی آواز بے جان مگر پر اعتماد تھی۔ جی پی ایس سامنے ایک پرانی عمارت کا سایہ نمودار کرتا ہے۔ وہ عمارت شہر کے نقشے میں تو تھی مگر عملی زندگی میں اس کا کوئی وجود نہیں مانا جاتا تھا۔ لوگ اسے خاموش عمارت کہتے تھے۔ سلمان نے دل ہی دل میں ہنستے ہوئے سوچا، افواہیں ہی تو ہیں۔ مگر جیسے ہی اس کی گاڑی اس عمارت کے سامنے سے گزری، گاڑی کا انجن خود بخود بند ہو گیا۔ خاموشی، ایسی خاموشی جس میں کان بجنے لگے۔ سلمان نے دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، نہیں ہوئی۔ موبائل نکالا، نیٹ ورک بھی غائب۔ اسی لمحے عمارت کی اوپری منزل کی ایک کھڑکی میں ہلکی سی روشنی جلی۔ سلمان کا دل زور سے دھڑکا۔ یہاں تو کوئی نہیں رہتا، اس نے یہ بات خود سے بولی مگر اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ ہوا اب ٹھنڈی ہو چکی تھی اور اس میں ایک عجیب سی بو تھی، گیلی مٹی، پرانے کاغذ اور کسی جلی ہوئی چیز کی۔ عمارت کے دروازے پر ایک تختی لگی تھی جس پر مٹی جمی تھی۔ سلمان نے ہاتھ سے صاف کیا۔ لکھا تھا، جو اندر آیا وہ باہر نہیں گیا۔ سلمان ہنس پڑا، بکواس۔ مگر اس کے قدم خود بخود عمارت کی طرف بڑھ رہے تھے۔ دروازہ بند تھا مگر جیسے ہی اس نے ہاتھ لگایا، چرچراتی آواز کے ساتھ خود ہی کھل گیا۔ اندر اندھیرا تھا، مکمل اندھیرا۔ پھر اچانک دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ سلمان نے پلٹ کر دیکھا، دروازہ غائب تھا۔ اس کے سامنے صرف ایک لمبا سا راہداری تھی جس کے آخر میں زینہ اوپر جاتا تھا۔ دیواروں پر پرانی تصویریں لگی تھی۔ سب تصویروں میں ایک ہی خاندان تھا، ماں، باپ اور 3 بچے، مگر ہر تصویر میں ان کے چہرے بدل رہے تھے۔ کسی تصویر میں آنکھیں نہیں تھی، کسی میں منہ مسخ تھا، کسی میں بچے بوڑھے نظر آ رہے تھے۔ سلمان کا سانس تیز ہو گیا۔ اچانک پیچھے سے کسی کی قدموں کی آواز آئی، کون ہے؟ سلمان چیخا۔ کوئی جواب نہیں۔ وہ مڑا تو ایک بچہ اس کے سامنے کھڑا تھا، عمر کوئی 8 سال، آنکھیں مکمل سیاہ۔ انکل، آپ بھی پھنس گئے ہو؟ سلمان کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ پھنس گئے؟ کیا مطلب؟ بچہ مسکرایا۔ وہ مسکراہٹ انسانی نہیں تھی، جیسے سب پھنستے تھے۔ کون سب؟ بچہ دیوار کی طرف اشارہ کرتا تھا، تصویر کی طرف۔ وہ سب اور اب آپ۔ اچانک زینے سے کسی عورت کے رونے کی آواز آنے لگی، آواز ایسی جیسے سینہ پھٹ رہا ہو۔ سلمان نے کان بند کر لیے مگر آواز اس کے اندر گونج رہی تھی، میرا بچہ مجھے واپس کر دو، میں نے کیا گناہ کیا تھا؟ اور اتنے میں بچہ غائب ہو گیا۔ سلمان بھاگنے لگا مگر راہداری ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ دیواریں سانس لے رہی تھی، فرش نرم ہوتا جا رہا تھا۔ اسے لگا
جیسے وہ کسی زندہ چیز کے اندر ہے۔ اچانک فرش دھس گیا، وہ نیچے گرا۔ جب آنکھ کھلی تو وہ ایک بڑے ہال میں تھا۔ ہال کے بیچوں بیچ ایک پرانا سا رجسٹر رکھا تھا۔ رجسٹر کے اوپر لکھا تھا آنے والوں کی فہرست۔ سلمان نے صفحہ پلٹا، نام، تاریخ اور انجام۔ ہر نام کے آگے ایک جملہ تھا، پاگل ہو گیا، خودکشی، لاپتہ، لاش کبھی نہیں ملی۔ آخری صفحہ خالی تھا۔ قلم خود بخود حرکت کرنے لگا۔ سلمان نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز تھی کہ نکل ہی نہیں رہی تھی۔ قلم نے لکھا، سلمان احمد ابھی باقی ہے۔ اسی لمحے ہال کی لائٹ جل گئی۔ اس کے سامنے وہی خاندان کھڑا تھا، تصویروں والا، مگر اب وہ زندہ نہیں لگ رہے تھے۔ ماں کی گردن الٹی ہوئی تھی، باپ کے سینے میں بڑا سا سوراخ تھا، بچوں کے ہاتھ لمبے اور ٹیڑھے تھے۔ ماں نے آہستہ کہا، ہم یہاں اکیلے تھے، اب تم ہو۔ سلمان پیچھے ہٹنے لگا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے جانے دو۔ باپ ہنسا، ہنسی ایسی جیسے ہڈیاں ٹکرا رہی ہوں۔ ہم نے بھی یہی کہا تھا۔ دیواروں پر تصویریں بدلنے لگی۔ اب تصویروں میں سلمان تھا، اس کی ماں رو رہی تھی، اس کی بیوی پاگل خانے میں تھی، اس کا نام اخبار میں لاپتہ افراد میں چھپ چکا تھا۔ سلمان چیخا، یہ جھوٹ ہے۔ بچے ایک ساتھ بولے، یہ مستقبل ہے۔ فرش پر دھڑاڑیں پڑنے لگی، بال سکڑنے لگے۔ سلمان نے آنکھیں بند کر لی۔ اچانک گاڑی کی ہارن کی آواز آئی۔ سلمان چونک کر جاگا۔ وہ اپنی گاڑی میں تھا، انجن چل رہا تھا، جی پی ایس آن تھا، سامنے سڑک تھی، عمارت غائب۔ یہ کیا اس کا خواب تھا؟ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ماتھا صاف کیا، موبائل دیکھا، 2:05۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے پانی پیا، خود کو سنبھالا، مگر جیسے ہی وہ بیڈ روم میں گیا، دیوار پر ایک تصویر لگی ہوئی تھی، وہی خاندان، اور ان کے بیچ میں سلمان۔ نیچے لکھا تھا، آنے والوں کی فہرست میں خوش آمدید، اور کمرے کی لائٹ